ایک اور موقع تھا. اب یہ رحمت ہے میرے حضور کی, دشمنوں سے بھی کیسے پیار کرتے ہیں. آج ہماری حالت تو یہ, ہماری مسجد میں اگر دوسرے مسلک والا کوئی نماز پڑھنے آ جائے تو ہم ڈنڈے مار کے بھگا دیتے ہیں کہ ہماری تو مسجد تو نے پلید کر دی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. اب ایک مسلک والا دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, دوسرے مسلک والا تیسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. مجھے بتاؤ, اب یہ مسجدیں جو خانہ خدا ہیں, جو عبادت خدا کے لیے ہیں, ہم نے ان کو بھی تقسیم کر دیا, ہم نے ان کو بھی فرقہ واریت کی آگ میں بھڑکا دیا. آؤ امن کے لیے, آشتی کے لیے امت بن کے جیو, اور امت بن کے رسول اللہ کی محبت کا درس لے کے اپنی زندگی جیو. حضور سے پیار کرو. میرے نبی کی محبت کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہے سچی. میرے نبی کے پیار اور حضور کی غلامی کے علاوہ کوئی غلامی سچی نہیں ہے. آؤ میں ایک کلیہ دینا چاہتا ہوں اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک بہت اہم اور ضروری نقطہ دینا چاہتا ہوں. آج کچھ لوگ ہیں جو صرف اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, صحابہ سے محبت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف صحابہ کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں, اہل بیت اطہار سے پیار نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو ولیوں کو نہیں مانتے. آپ اگر سودا لینے بازار جاؤ, آپ نے سبزی لینی ہے, آپ سبزی والی سائڈ پہ جاؤ گے, مارکیٹ میں جاؤ گے, سبزی لو گے, منڈی میں جاؤ گے. پھر آپ نے صابن لینا ہے تو صابن والی مارکیٹ میں جاؤ گے. پھر آپ نے دوائی لینی ہے تو میڈیکل سٹور پہ جاؤ گے. آپ کو مختلف چیزیں لینے کے لیے بازار کی مختلف جگہوں پہ جانا پڑے گا. تو میں کیوں نہ تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ تم اگر کسی شہر میں جاؤ سودا صرف لینے کے لیے, تو بڑے شہروں میں ایک مال ہوتا ہے, ایک پلازا ہوتا ہے, مال آف دی ملتان, مال آف دی لاہور. یہ پڑھے لکھے لوگ جو وزٹنگ کے لیے جاتے ہیں, بڑے شہروں میں رہتے ہیں, انہیں پتہ ہوگا پلازا کیا ہوتا ہے, مال کیا ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے, آل ان ون, تمام چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے ہوتی ہیں. آپ کسی پلازا میں گئے, وہیں سے آپ کو صابن بھی مل جائے گا, چینی بھی مل جائے گی, مرچیں بھی مل جائے گی, وہیں سے آپ کو سبزی بھی مل جائے گی. آپ کی ضروریات زندگی کی تمام تر چیزیں اسی مال آف سٹی میں سے مل جائیں گی. آل ان ون یعنی ایک ہی چھت کے نیچے ساری چیزیں جہاں میسر ہوں, تو بندہ کیا کرے گا جس کے پاس وقت تھوڑا ہو, سرمایہ بھی تھوڑا ہو, کہ وہ رکشے کا کرایہ بھر کے ایک مارکیٹ جائے, وہاں سے صابن لے, پھر رکشے کا کرایہ بھر کے دوسری مارکیٹ سے جا کے اپنی ضرورت کی دوسری چیز لے, پھر وہاں سے پھر جائے رکشے کا کرایہ بھر کے تیسری مارکیٹ میں. تو وہ کیا کرے گا, اپنا پیسہ بھی بچائے گا, اپنا وقت بھی بچائے گا. وہ آل ان ون میں جائے گا, وہ مال میں جائے گا, وہ پلازے میں جائے گا کہ یہیں سے مجھے ساری چیزیں میسر ہوں گی, میں جا کے سارے سودے ضرورت کی چیزیں یہیں سے خرید لیتا ہوں. تو اس کا پیسہ بھی بچے گا, اس کا وقت بھی بچے گا. تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم ایسے پلازے میں جائیں, ایسی مارکیٹ میں جائیں جہاں سے ساری چیزیں ملتی ہیں. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل, کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ آ بھی چکی ہے, تو میں مزید کھولنا چاہتا ہوں. جنہیں سمجھ نہیں آئی بہت شکریہ, میں انہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں. جن کو ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی, میں ان کے لیے بھی یہ راز کھولنا چاہتا ہوں. اگر اہل بیت اطہار کی محبت لینا چاہتے ہو تو کسی ایک چھکڑے کے پیچھے نہیں بھاگنا, بلکہ آل ان ون میں آنا ہے. اگر صحابہ کی محبت چاہتے ہو تو کسی ایک چھکڑے کے پیچھے نہیں بھاگنا, آل ان ون میں آنا ہے. اگر اولیاء اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کسی ایک چھکڑے کے پیچھے نہیں بھاگنا, آل ان ون میں آنا ہے. میں کھول کے اس جملے کو سادہ سے سادہ بندے کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہوں, اگر تم ولیوں سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اہل سنت کے پلیٹ فارم میں آ جاؤ. اہل بیت اطہار سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اہل سنت کے پلیٹ فارم میں آ جاؤ. اگر صحابہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اہل سنت کے پلیٹ فارم میں آ جاؤ. تم جاؤ گے ایک چھکڑے میں, وہاں سے صرف اہل بیت کی محبت کے نعرے تمہیں ملیں گے. ایک چھکڑے میں جاؤ گے صرف صحابہ کی محبت کے نعرے ملیں گے. ایک چھکڑے میں جاؤ گے تمہیں ایک چیز ملے گی, اگر تم چاہتے ہو کامیاب زندگی گزارنا, اگر تم چاہتے ہو رب کا قرب حاصل کرنا, رب کے بندوں سے پیار کرنا چاہتے ہو, تو آ جاؤ. وہ ایک پلیٹ فارم اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے جس میں محبت رسول بھی ہے, اہل بیت کی محبت بھی ہے, صحابہ کا پیار بھی ہے, اولیاء اللہ کی غلامی بھی ہے, جس میں توحید بھی ملتی ہے, رسالت کا پیغام بھی ملتا ہے, اولیاء اللہ کی پیار بھی ملتا ہے. آؤ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, اس کے ساتھ جڑ جاؤ, عقیدہ اہل سنت سے وابستہ ہو جاؤ. ساری چیزیں ایک ہی چھت سے تمہیں مل جائیں گی, اور وہ چھت کون سی ہے, وہ اہل سنت کی چھت ہے. جس کے ساتھ صحابہ وابستہ تھے وہ چھت, جس کے ساتھ اہل بیت اطہار وابستہ تھی وہ چھت, جس کے ساتھ اولیاء اللہ وابستہ تھے وہ چھت. اور وہ کیا ہے,
وہ نبی علیہ السلام کی محبت، حضور کا پیار، رسول اللہ کا عشق، حضور کی چاہت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ تو آؤ اپنی زندگیوں کے رخ بدلو، کسی ایک چھکڑے کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آؤ ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو جاؤ، امت بن جاؤ، فرقہ واریت کو چھوڑ دو۔ فرقہ واریت کی بنا پہ بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، یہ چیزیں چھوڑ دو۔ جو ہمیں قرآن کہتا ہے، قرآن سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جو نبی کی حدیث کہتی ہے، نبی کے فرمان سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارا خدا بھی ایک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، جسی سے ہم دعائیں کرتے ہیں، جسی سے ہم مانگتے ہیں۔ ہمارا رسول ایک ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جو سچا نبی ہے۔ ہم جس کتاب کو پڑھتے اور مانتے ہیں وہ کتاب ہدایت قرآن ہے، اس کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو ہمارا دین ہے اس کا نام اسلام ہے، اس کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو ایک خدا کو مانتا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اسلام سے وابستہ ہے، ہم اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، ہمیں اس سے پیار بھی ہونا چاہیے، ہمیں اس سے نفرت نہیں، بغاوت نہیں، بول سکینہ نہیں، ہمیں اس سے پیار ہونا چاہیے۔ آؤ اس بنیاد پہ، اس اصول کے تحت امت بن کے جیو۔ جس وقت یہود و نصارہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اس وقت اسلام کے خلاف وہ سازشی ہیں کہ تمہارے بچے بچے کو انگریز کا غلام بنا دیا گیا۔ یہ جو موبائل فون میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر ساری چیزیں برائی کی موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال اچھا کریں۔ آپ ارد گرد کی فسادوں پر نگاہ رکھیں، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، امن اور پیار کے لیے کام کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن ہو تو قرآن کی اس آیت کے تحت زندگی گزاریں۔ خلاق عالم فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو۔ اگر کوئی شراب پیتا پکڑا گیا، پولیس لے گئی، چھڑانے نہ جاؤ۔ اگر کوئی جوا کھیلتا ہوا پکڑا گیا، پولیس لے گئی، چھڑانے نہ جاؤ۔ کسی نے ناحق قتل کر دیا، اس کا حمایتی نہ بن۔ اگر کسی نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، تیرا بھائی بھی ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہو جا، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ساتھ کھڑا ہو جا۔ اگر تیرا دشمن بھی ہے، اس نے نیکی کا کام کیا ہے تو تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ اگر تیرا مخالف بھی ہے، نیکی کا کام کیا، اچھا کام کیا، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ ظالم کی حمایت نہیں کرنی، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ برائی کا ساتھ نہیں دینا، اچھائی کا ساتھ دینا ہے، تو پھر عزتیں بھی ہوں گی، بڑوں کی قدر بھی ہوگی، اس پگڑی کا احترام بھی ہوگا، اس داڑھی کا حیا بھی ہوگا، اس گفتگو پہ عمل بھی ہوگا۔